کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا گوارا کر لیے؟ کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر دن کا نیا سوٹ پہنانا گوارا کر لیا؟ اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت. عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ. نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کر جائیں گے. میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کون بتائے گا فلسطین کی بہنوں کا درد؟ دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب، ہمارے فلسطین کے حالات ایسے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی گولیاں چل رہی ہیں، برس رہی ہیں، اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں. امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے. اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے. ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لو تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم، روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھوٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات، ایک گھوٹ پانی بھی نہیں. اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ امام حرم ڈھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس فلسطینی نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا. کیسے تم نے 100 200 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹس ایپ پہ ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں فلسطین کے نوجوانوں کا درد تمہارے سینوں میں پیدا نہیں ہوا؟ کیسے یہ گوارا کر لیا تم نے؟ ایسے لوگ بھی. اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے تو غریبوں کا درد سمجھو گے، بھوکے رہو گے تو مسکینوں کا درد سمجھو گے. ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے، مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے. کیسے تمہاری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا، عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا، تیسرے دن تیسرا کپڑا، چوتھے دن چوتھا کپڑا، کیسے پہننا گوارا کر لیا اپنے جسم کی اوپر؟ اور کیسے تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ کیسے پہنانا گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں مصر کی اس لڑکی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا تمہیں فلسطین کی اس بیٹی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں جس کی عمر ماتر 17-18 سال، جس کا گھر بلڈوز کر دیا گیا ہے، بموں سے اڑا دیا گیا ہے، جو جنگل میں کسی صحرا میں خیمے میں سو رہی ہے اور اپنے جسم کے اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہے، عبایا پہنے، نقاب پہنے ہوئے، اور کسی میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ ایسی حالت میں بھی تم جب سونے کے لیے جا رہی ہو تو نقاب اوڑھ کر، تو اس اللہ کی بندی نے چیخ کر کہا ہاں ہم بموں کے سایوں میں، پتہ نہیں کب کوئی بم میرے اوپر گر جائے، میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی بم میرے اوپر گرے اور میری روح نکلے اس وقت میں بے پردہ نہ رہوں، اس وقت میرے جسم پر پورا کا پورا پردہ ہو. قیامت کے دن اللہ پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مرتے وقت میں نے اپنا پردہ اور اپنی حیا برباد نہیں کی. کیا تمہیں فلسطین کی ان لڑکیوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا فلسطین کی ان بہنوں کی چیخیں تمہاری ماں اور بہنوں بیٹیوں کے کانوں میں نہیں جا رہی ہیں؟ کیسے غریب اور مسکین بھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر
رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا ان کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ دروازے بھیک نہ مانگیں؟ ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں، اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھاتے اور پیتے رہیں اور ایک دن بھی باہر نہ نکلیں۔ ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائیوں، معاف نہیں کیے جاؤ گے، یہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے فلسطین کے لوگوں کے، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ اتنی بزدل قوم ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور ان حالات میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا۔ تم عید کے کپڑے ڈھونڈتے ہو، ان کے پاس اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے کفن پہنانا بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو نئے کپڑے چاہیے، وہ دردناک چہرہ نہیں آ رہا سامنے کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اس نے اپنی لنگی اتاری اور گھٹنے تک، یہاں تک کا چڈھا آتا ہے نیکر، وہ یہاں تک پہنے ہوئے تھا، اس نے اپنی لنگی اٹھائی اور کھولی اور اسی لنگی میں اس نے اپنے بیٹے کو لپیٹا اور ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا، آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے۔ کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا نہ کر سکیں؟ میں جانتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بولنا بھی ہمارے حکمرانوں کی نظر میں جرم ہوگا، لیکن رہے جرم، اتنا تب کر ہم تھوڑی رہیں گے، اتنا کمپرومائز تھوڑی کیا جائے گا۔ تمہارے بنگال میں 2 آدمی مرتے ہیں تو اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور ہزاروں لوگوں کی جو لنچنگ کر دی گئی، پیڑ پہ باندھ کر مارا گیا، کھنجر بھونکے گئے، ڈنڈے برسائے گئے، ہاتھ پیر باندھ کر ان کو لنچ کر کے مار دیا گیا، اس کے بارے میں ایک آواز نہیں۔ اور یہ دھرم کا ٹھیکیدار؟ میرے بھائیوں، ان کو دھرم کے ٹھیکیدار کہو گے؟ ان کو دھرم کے پجاری کہو گے؟ یہ لاشوں کے سوداگر، انہوں نے دھرم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، دھرم کا چولا پہنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اندر سے یہ گنڈے ہیں، گنڈے۔ ورنہ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ اور دھرم تو یہ سکھاتا ہے، سیکھو، من قتل نفسا فکأنما من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پارسی ہو، مجوسی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر اس کی غلطی کے اور بغیر کسی خطا کے، ایسے ہی اس نے مار دیا اس بیچارے کو، تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کے انسان کا قاتل ہے۔ ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کہا ہے، یہ احترام انسانیت ہے اسلام کے اندر، یہ اسلام سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی کو بغیر غلطی کے نہیں مار سکتے ہو۔ اگر آپ نے کسی ایک کو مار دیا تو ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مرڈر کیا ہے۔ انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ، انسانیت کا ایک واقعہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایسی انسانیت دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے،
جنگلوں میں بکریاں چرا رہی تھی اور وہیں پر کسی بکریاں چرانے والے چرواہے کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو جاتا ہے، آنکھیں لڑتی ہیں، اور کسی پہاڑی کے کنارے جا کر جنگل ہی میں اس چرواہے میں بکریاں چرانے والے اور بکریاں چرانے والی اس عورت دونوں میں معاشقہ ہو جاتا ہے، اور پہاڑی کے کنارے جا کر ان دونوں سے زنا ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اس کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی کون ہے، بس جنگل میں آنکھیں لڑی اور دونوں کے جذبات بھڑکے اور دونوں نے پہاڑی کے کنارے وادی میں ایک کھائی کے اندر زنا کر لیا۔ لیکن جب وہ عورت بکریاں چرا کر گھر آئی تو رات بھر سو نہ سکی، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کی کروٹیں بدل رہی ہیں کہ اللہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، اللہ یہ مجھ سے کون سا جرم ہو گیا۔ کچھ دن تک بولی نہیں، سوچتی رہی کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ لیکن جب اس کا پیریڈ بند ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ میرے پیٹ میں زنا کی پیداوار رہ گئی، یعنی پہاڑی کے کنارے جو مجھ سے زنا ہوا تھا اس چرواہے کا بچہ میرے پیٹ میں رہ گیا۔ جب 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو پیریڈ نہیں ہوا اور اس کو وامٹنگ شروع ہوئی الٹی، تو وہ سمجھ گئی کہ میں حاملہ ہو گئی، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ لیکن اللہ کا خوف اس عورت کو کھایا جا رہا تھا، اللہ کا ڈر اس عورت کو کھایا جا رہا تھا۔ وہ عورت شکایت لے کر اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں۔ آپ نے کہا ایسا کون سا جرم کیا کہ تمہارے اوپر حد نافذ کی جائے؟ کہنے لگی انی حبلہ من الزنا، میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا اس کے منہ کو سونگو تو کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شراب کے نشے میں نہیں بول رہی ہے۔ پھر آپ نے اس سے وضاحت پوچھی کیا ریئل میں زنا ہوا ہے، حقیقت میں زنا ہوا ہے؟ تم زنا جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ اس نے اقرار کیا ہاں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اس کی سزا معلوم ہے کہ جی؟ کیا؟ کہا میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر کئی مہینے سے نہیں تھا، اس لیے جوانی کے جذبات میں بہہ کر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ شادی شدہ عورت کی سزا زنا کی اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنا ہے۔ کہا اچھا جب تمہیں معلوم ہی ہے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اے صحابیو جاؤ اس کو جنگل میں لے جاؤ، سینے کے برابر زمین میں گاڑو، عورت ہے، اور پتھروں سے اس کو سر پر اتنے مارو، پتھروں کو اتنا اس کے سر پر مارو کہ یہ عورت کی جان چلی جائے، نکل جائے، روح قبض سے عنصری سے پرواز کر جائے۔ صحابہ لے کے جانے لگے، اور جب جانے لگے اس کا ہاتھ پکڑا، کھینچا چل۔ جیسی وہ تھوڑی دور گئی صحابہ نے کہا جلدی چل۔ اس نے کہا اے نبی کے ساتھیوں میں جلدی نہیں چل سکتی، میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ او یہی زنا کی پیداوار ہے؟ کہنے لگی جی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ اس عورت کو لے کر آئے، کہا اللہ کے نبی اس عورت کی داستان تو سنو، اس نے پوری بات نہیں بتائی۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب میں نے اس سے کہا جلدی چلو تو یہ کہنے لگی کہ میں زیادہ جلدی نہیں چل سکتی، اس لیے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے، اسی آدمی نے جس نے زنا کیا ہے اسی کا حمل میرے پیٹ میں رہ گیا ہے۔ آپ نے کہا تو پھر غلطی تیری ہے،
تجھے سزا ملنی چاہیے، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو کیوں مارا جائے؟ اس کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ انسانیت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک ناجائز بچہ، لیکن اللہ کے رسول اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جب تم مر جاؤ گی تو بچہ بھی مر جائے گا، نہیں، ابھی پیٹ میں تیرے بچہ ہے، اس بچے کو تیرے پیٹ میں نہیں مارا جائے گا، جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو 7 مہینے لگ جائیں گے۔ کہا 7 مہینے کے بعد آنا، ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا۔ چھوڑ دیا اس کو، جیل میں نہیں رکھا کہ بھاگ جائے گی۔ کیوں؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ کہاں جائے گی؟ میری عدالت سے بھاگ جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تو سزا پائے گی، میرا کیا بگاڑے گی؟ اس کو بھی کیسی تربیت تھی اللہ کے رسول کی، وہ عورت بھی کہیں نہیں بھاگی، وہی رہی، اپنے گھر پہ کھاتی رہی، پیتی رہی، نماز پڑھتی رہی، توبہ کرتی رہی، گڑگڑاتی رہی، اور 7 مہینے اور رہنے کے بعد جب 9 مہینے پورے ہو گئے اور جب بچہ پیدا ہوا تب وہ بچے کو لے کر جب چلنے پھرنے لگی تو آئی اور کہا اللہ کے رسول یہ بچہ۔ آپ نے کہا او بچہ پیدا ہو گیا؟ کہاں؟ صحابہ جاؤ اب اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ بچہ رونے لگا، اس نے کہا اللہ کے رسول اس بچے کو آخری بار دودھ پلا دیتی ہوں۔ آپ نے دے دیا۔ اس عورت نے اس بچے کو اپنی پستان سے لگایا، منہ پھیرا، منہ گھمایا، جیسے ٹرینوں میں اور بسوں میں جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ایک طرف منہ گھما لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو پستان سے لگا لیتی ہیں، اس عورت نے بھی چہرہ گھمایا اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے بچے کو پستان سے لگایا۔ بچے نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ دودھ اس کے ہونٹوں پر، دودھ اس کے منہ پر آ گیا اور ہنسنے لگا۔ اللہ کے رسول کو اس نے وہ بچہ دے دیا۔ نبی اکرم اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، ناجائز بچہ، اس بچے کا اصلی باپ کا پتہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول لے رہے ہیں گود میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے ہونٹوں پر ماں کا لگا ہوا دودھ دیکھا، یہ عورت جا رہی ہے سزا بھگتنے کے لیے۔ اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں بی بی ادھر آؤ۔ اس نے چہرہ گھمایا، یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا اس بچے کی غذا بھی تیری پستان میں موجود ہے، محمد کسی بچے کا حق نہیں مار سکتا، یہ بچہ بھی تیرے دودھ کا محتاج ہے، اس بچے کو پکڑ، دودھ پلا، اور جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہیں دی جائے۔ کہنے لگی اللہ کے رسول اگر بیچ میں مر گئی تو جہنم میں جاؤں گی۔ کہا نہیں، تیری نیت تو اچھی ہے، اللہ نیت کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے، جا جب دودھ روٹی کھانے لگے اور دودھ چھوڑ دے تب آنا۔ بچے کو اس نے دودھ پلایا اور جب بچہ روٹی کھانے لگا، روٹی دانتوں سے توڑنے لگا، تب وہ لے کر آئی، اے اللہ کے رسول دیکھیے بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے تب اس عورت کے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک صحابی کے حوالے کر دیا، اس بچے کی پرورش تم کرو، اس بچے کو تم پالو۔ اور اس عورت سے کہنے لگے کہ اے عورت، اب محمد الرسول اللہ کی عدالت میں تجھے اور زیادہ مہلت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جتنی گنجائش میں دے سکتا تھا اتنی دے دی، جتنی مہلت میرے ہاتھ میں تھی وہ میں دے چکا ہوں، اب شریعت محمدی میں تیرے لیے کوئی مہلت باقی نہیں ہے۔ اے میرے صحابیوں اب اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو جا کر سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ اس عورت کو جنگل میں لے جایا گیا، اس عورت کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا گیا اور سارے صحابہ نے پتھر اٹھا لیے۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید نے اس عورت کے سر پہ مارا، اس کا سر پہلے ہی پتھر میں پھٹ گیا، اس کے خون کا فوارہ نکلا اور خون کی چھینٹیں خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ آئیں۔ خالد ابن ولید نے دیکھا کہ اس کے خون نے میرے کپڑے خراب کر دیے تو اس کو گالی دے دی، کم بخت تیرا ستیہ ناش جائے، ملعون زانیہ بدچلن، تیرے خون نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے، تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ یہ الفاظ صحابہ نے سن لیے اور اللہ کے رسول کو بتائے۔
عورت تو اس دنیا سے چلی گئی، عورت تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پتھر کھا کھا کر اس نے تو اپنی جان دے دی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا کہ خالد ابن ولید نے یہ جملے کیوں بولے؟ وہ تو بیچاری مجبور تھی، وہ تو ہاتھ اس کے گڑے ہوئے تھے، سینے تک زمین میں گاڑ دی گئی، پتھر خالد نے مارا، اس کا سر پھٹا، اب خون کے چھینٹے نکلے کپڑوں پہ آئے، تو اس عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو زمین میں گڑی ہوئی تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ خالد ابن ولید سے بات کرنا بند کر دیا۔ خالد ابن ولید نے تیسرے دن کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے اور میں مر گیا تو جہنم میں جاؤں گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہماری غلطی تو بتائیے، اب ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم نے اس عورت کو جو گالی دی اس سے محمد کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے جب پتھر مارا تو اس کے خون کا چھینٹا نکلا، اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے، وہ بدچلن عورت تھی۔ آپ نے کہا خالد وہ بدچلن نہیں تھی، اے خالد وہ عورت زانیہ نہیں تھی، اس کا شوہر کئی مہینوں سے نہیں تھا گھر پہ، اس لیے جنگل میں وہ بکریاں چرانے گئی اور جذبات میں آ کر اس سے ایک بار غلطی ہو گئی۔ ایک بار غلطی کو عادت نہیں کہا جائے گا، ایک بار ہو جانے والے زنا کو پر بدچلی کا الزام نہیں لگایا جائے گا۔ وہ بدچلن نہیں تھی، جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکی اور زنا کر بیٹھی۔ لیکن اے خالد اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، یعنی اپنے آپ کو پتھروں سے مروا کر پتھر کھا کھا کر مر گئی اور جان دے دی۔ اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اے خالد اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے، 70 جہنمیوں پر بھی ڈال دیا جائے تو ایک عورت کی توبہ سے ان 70 کے 70 جہنمیوں کی بخشش ہو جائے، اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 جہنمی بھی جنت میں چلے جائیں۔ اتنی سچی توبہ کی ہے اس عورت۔ تم اس کو بدچلن کہتے ہو؟ یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اسلام جس نے ایک معصوم اور ایک ناجائز اور ایک ایسے بچے کو بھی مرنے نہیں دیا جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا اور جس کے باپ کا پتہ نہیں۔ اسلام اس کا نام ہے جو کسی ایک معصوم بچے کی بھی جان چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی عورت آج بھی اگر زنا سے حاملہ ہو گئی ہو، پریگننٹ ہو گئی ہو، تو آج بھی اسلام اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا۔ اگر اسلامی حکومت آ جائے تو آج بھی آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام انسانیت کا اتنا احترام کرتا ہے کہ ایک معصوم اور بے گناہ بچے کی جان لینے کو بھی جائز قرار نہیں دیتا۔ سیکھیں یہ بڑے بڑے حکمراں، یہ ہے اسلام، یہ بتاتا ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی انسانیت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اسلام ملا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ آج ایک چھوٹی سی چیز اپنے معاشرے سے ہٹا کر دیکھ لو آپ، فرض نماز کے بعد امام بہت سی مسجدوں میں آج بھی دعا مانگتا ہے ہاتھ اٹھا کر، مجبور ہے بیچارہ، کیونکہ اگر نہیں مانگے گا تو اس کو مسجد کا متولی مسجد میں رہنے نہیں دے گا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ دعا ہر انسان کا پرسنل معاملہ ہے، اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی ہمیں بخار ہے، تم کو ٹی بی ہے، کسی کو کینسر ہے، ہمیں یہ دعا مانگنا ہے کہ اللہ مجھے کینسر کی بیماری ہے مجھے شفا عطا فرما، آپ کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے ٹی بی کی بیماری ہے تو مجھے شفا عطا فرما، کسی کو دعا کرنا ہے کہ اللہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا دیندار رشتہ عطا فرما۔ ہر انسان کا اپنا اپنا الگ معاملہ ہے، آپ نے ساری ذمہ داری اس مسجد کے مولوی پر ڈال دی، اس کی اپنی پریشانی ہے بیچارہ، وہ اپنی پریشانی کی دعا مانگے گا کہ تمہاری پریشانی کی دعا مانگے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اپنی عقل میں لانے والی بات ہے، لیکن آج بھی بہت سی مسجدوں میں میرے بھائیوں نہیں ہٹا پا رہا ہے، یہ دعا بیچارہ ختم نہیں کر پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو مسجد کا متولی ہمیں رہنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ آج بھی کہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں وہاں کے لوگ، آ گئے یہ نئے مولوی پڑھ کے،
ہم باپ دادا کے زمانے سے مسجد میں ایسے ہی ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہ آگے ختم کرانے کے لیے میرے بھائیوں جو چیز بچپن سے ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو اتنی آسانی کے ساتھ آپ ہٹا کر دیکھ لیجئے اپنے معاشرے سے اور اپنے سماج سے۔ جن بچوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کی نفرت بھر دی گئی ہے، کل جب یہ بڑے ہوں گے تو آج کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے یہ لوگ، کیونکہ ان کے دماغوں میں جو بھرا جا رہا ہے وہ فیوچر کے لیے اور مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام کیا ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام تمہارا بھی مذہب ہے، یہ اسلام تمہارا بھی دھرم ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمان کرتا ہے اور تمہارے ہاں نہیں کی جاتی ہے؟ کیا یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا آپ کیا نہیں پڑھا جاتا ہے؟ آپ کے یہاں پر بھی پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ۔ کوئی لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم کہتا ہے تو کوئی یکم برہما دتیہ ناستے نناستے کنچن کہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جز جو اس کلمے کا ہے وہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ یا واشہد ان محمدً رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا جس رسول کو ہم اپنا پیغمبر مانتے ہیں کیا وہ تمہاری کتابوں میں اس کا نام نہیں آیا؟ کیا اس کا ذکر موجود نہیں ہے؟ لڑائی کی وجہ کیا ہے یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ محمد نام ہم لیتے ہیں تو یہ تمہاری کتابوں میں، محمد تمہاری کتابوں میں، احمد تمہاری کتابوں میں، نراشنس تمہاری کتابوں میں، کلکی اوتار تمہاری کتابوں میں۔ پھر نفرت کس بات کی؟ محمد نام کہاں آیا؟ شریمد بھاگوت مہان پران میں آیا، اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 18 بالکل ایسے ہی محمد آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت محمدان دھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیتے وویکا۔ تمہارے پنڈتوں نے ترجمہ کیا ہے، ڈاکٹر ایم اے سریواستو، ہمارے نہیں ہیں، آپ کے پنڈت ہیں، سنسکرت میں پی ایچ ڈی کیے ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے پنڈت ہیں، اور ترجمہ کر رہے ہیں کہ محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے۔ محمدان دھکارم ناشم، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا، اندھیرے کا ناش ہو جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ آپ ہمیں نفرت کر رہے ہیں ہم سے؟ یہ محمد نام آیا ہے آپ کے ویدوں میں، محمد بھی آیا ہے۔ تسمن ننترے ملیچ آچار اور سمنویتا محمد اتی خیاتا، محمد اتی خیاتا شش شاکھا سمنویتا، محمد اتی خیاتا، محمد کی وشو خیاتی ہوگی، پورے وشو میں مشہور ہوں گے۔ اتی خیات، محمد ان کا نام ہوگا، پورے وشو میں وکھیات ہوں گے، ان کو پوری وشو پوری دنیا جانے گی۔ یہ لیجیے، محمد آپ کی کتابوں میں آیا، محمد بھی بتا دیا، محمد بھی بتا دیا، احمد بھی تمہاری کتابوں میں آیا۔ ویداہامد پرش مہانیمادتور تپس پرستات، احمد شخص دنیا میں آئے گا، انسان ہوگا۔ احمد پتش پری میں دھامر تس سے جگرب، سب سے پہلے اپنا وطن اپنا شہر چھوڑے گا اور دوسرے شہر میں جائے گا، یعنی مکہ سے مدینے کی طرف جانے کا اشارہ ہے۔ جب وہاں کے باشندے اس کو رہنے پر مجبور کر دیں گے، جب اس کو مکہ یعنی شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے تو سب سے پہلے وہ اپنے شہر کو چھوڑنے کی قربانی دے گا۔ احمد پتش پری میں دھامر تس سے جگرب، احمد نے سب سے پہلے اپنا وطن اپنا گھر چھوڑنے کی قربانی دی۔
اور ایشور سے کہا اہم سوریہ واجنی، ہے پربھو، ہے ایشور، ہے اللہ، مجھے سوریہ کے سامان بنا دے، مجھے سورج کی طرح بنا دے۔ جیسے سورج ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اسی طریقے سے میرا علم، میری جیوتی، میری روشنی ساری دنیا کو روشنی دینے لگے، یعنی مجھے ساری دنیا کا رسول اور ساری دنیا کا پیغمبر بنا دے۔ یہ احمد نام آپ کی کتابوں میں آیا، نراشنس آپ کی کتابوں میں آیا۔ نر کے معنی آدمی، انسان، اور آشنس معنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو، یعنی محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، یہ نراشنس کا شبد آپ کی کتابوں میں آیا۔ ایدم جناب شرطو نراشنس استشوشیت، نراشنس آئیں گے جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی، یعنی محمد آئیں گے۔ اس تشویشیت، ان کا اتنا نام لیا جائے گا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ پورے وشو میں محمد الرسول اللہ کا اتنا نام لیا جاتا کہ اتنا تو موسیٰ کا نہیں، اتنا تو عیسیٰ کا نہیں، اتنا تو نوح کا بھی نام نہیں لیا جاتا، اور پورے وشو میں، پوری دنیا میں اتنا نام تو نہ رام چندر جی کا لیا جاتا، نہ کرشن جی کا لیا جاتا ہے، جتنا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے۔ مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے، جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان میں تو نبی کا نام، وضو کے بعد کی دعا میں تو نبی کا نام، اذان کے بعد کی دعا میں تو نبی کا نام، اتحیات میں تو نبی کا نام، درود میں تو نبی کا نام۔ نبی کا اتنا نام لیا جاتا ہے کہ اتنا نام کسی اور کا لیا ہی نہیں جاتا۔ پورے وشو میں ان کا اتنا نام لیا جائے گا کہ ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ آپ کی کتابوں میں کلکی کا شبد بھی موجود ہے۔ کلکی، کلکی کا مطلب کالنک کو، سیاہی کو دھونے والا، پاپ تاپ کو مٹانے والا۔ کلکی کا ارتھ ہوتا کلنکت کو دھونے والا، کال یعنی سیاہی کو دھونے والا، گناہوں کو مٹانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکی بھی آپ کی کتابوں میں کہا گیا، محمد کو کلکی کہا گیا ہے۔ تتھستو شمبھل گرام سوت سواجیو جاتے منگلا چار بہولا پاپتا وججتا۔ کل کی اوتار جب اس دھرتی پر آئیں گے، کل کی اوتار جب اس دھرتی پر اتریں گے، ان کا نام کلکی ہوگا، ارتھات سیاہی کا دھونے والا۔ محمد الرسول اللہ کا نام محمد تھا، اور آپ کو شفیع المذنبین بھی کہا جاتا ہے، یعنی گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا۔ آپ کو ماہی بھی کہا جاتا ہے، آپ کا نام ماہی بھی بتایا گیا حدیث میں۔ ماہی کا مطلب گناہوں کو مٹانے والا۔ اللہ کے نبی نے ایسے ایسے نیک عمل بتائے کہ ان نیک عمل کو آپ کریں گے تو کرتے جائیے اور آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے، آپ یہ کام کرتے جائیے اور گناہ مٹتے جائیں گے۔ اسی کو کلکی کہا گیا ہے۔ کل کی اس دنیا میں آئے گا، یعنی گناہوں کو مٹانے والا اس دنیا میں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم وضو بناتے ہو، جب ہاتھ دھلتے ہو تو ہاتھ سے گناہ دھل جاتے ہیں، جب تم کلا کرتے ہو تو زبان سے جو گناہ تم نے کیے وہ دھل جاتے ہیں، جب تم چہرہ دھلتے ہو تو چہرے سے، آنکھ سے جو تم نے گناہ کیے وہ تمہارے مٹ جاتے ہیں، ہاتھ جب دھلتے ہو تو ہاتھ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب تم پیر دھلتے ہو تو پیروں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے گناہ مٹانے کے ضابطے اور اصول بتائے کہ یہ کام کرو گے تو تم یہ گناہ مٹیں گے۔ نماز بھی گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو کلکی کا نام بھی ویدوں میں آیا ہے، گناہوں کو مٹانے والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو مٹانے والے تھے۔ کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے آج؟ ضرورت ہے اس طریقے کے پروگرام کرانے کی کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ دھرم کبھی کسی کو لڑنا اور جھگڑنا نہیں سکھاتا ہے۔ جس مذہب کو تم ہمیں محمد الرسول اللہ کا مذہب سے جوڑ کر اور تانا مارتے ہو، کہتے ہو کہ نیا دین، ہم نئے دین کو نہیں مانتے ہیں، یہ بہت پرانا
دین ہے جب بگڑ گیا اور لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اصلی شکل سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ وہی دین لوگوں کو دیجئے جو اوریجنل دین تھا نوح کا، جو اوریجنل دین تھا ابراہیم کا، جو اوریجنل دین دیا تھا موسیٰ نے، اور جو اوریجنل دین دیا تھا عیسیٰ نے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہی دین دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا God is only one، اللہ صرف ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا There is no God but God is only one without second، کوئی خدا نہیں ہے، صرف خدا ایک ہے، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ اکیلا معبود ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ یہی کلمہ محمد رسول اللہ نے بھی بتایا۔ یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں سے اگر نفرت ہے تو یہ دونوں چیزیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ اب نفرت، ہم سڑکوں پر نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ تم رام نومی کا جلوس خوب سڑکوں پہ نکالو، تمہارے کانوڑیے خوب نکلیں گے، تم سڑکوں پر خوب ہولی کھیلو گے، لیکن ہماری 15 اور 20 منٹ کی نماز آپ سڑکوں پر نہیں ہونے دیں۔ نماز سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ 15-20 منٹ میں آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ پہلی بات تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، نماز سڑکوں پر ہو یہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں ایک جماعت ہو گئی، لوگ رہ گئے، بعد میں دوسری جماعت کر لیں، ٹھیک ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک دھرم پر روک کیوں؟ مسئلہ اس بات کا ہے، ہمارے سکھوں کو دیکھ لو، دلی کے اندر ہر سنڈے کے دن کتنا بڑا لنگر لگاتے ہیں، رکشے والا بھی کھاتا ہے، کوئی بھی آئے، اور پورا چاندنی چوک کو جام کر اس کو روک لگا دی جاتی ہے اور راستے بدل دیے جاتے ہیں، اور وہ سڑک پر سب کو بھنڈارا کھلاتے ہیں، اور آپ لوگ بھی ہر منگل کو جو بھنڈارا سڑک پہ کھلاتے ہو، کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک مذہب کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ اگر نماز سے نفرت ہے تو نماز تو تمہارے مذہب کے اندر بھی موجود ہے، کیوں نفرت ہے نماز سے؟ کیا کرشن جی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اور نہیں پڑھتے تھے تو پھر شریمد بھاگوت گیتا کے 10ویں ادھیائے کا 6 ادھیائے کا یہ 10واں منتر کیا کہتا ہے؟ 6 ادھیائے کا 10واں منتر، یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسستی تھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ۔ پوری نماز ہے یہ۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کرو، یوگی اجیت ستتماتمانم، صرف کھڑے نہ رہو، عبادت اس طریقے سے کرو کہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے، پورے شریر کی کا یوگ یہ ہے۔ اللہ اکبر، کھڑے ہیں آپ، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، کمر اتنی سیدھی کر لیجئے بالکل کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ یا برتن آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرے نہیں۔ تو آج ہماری نمازوں کا تو اللہ ہی رحم کرے، رکوع بھی صحیح سے ہو نہیں پاتا کہ اڑ کے فوراً سجدے میں گھس جاتے ہیں، جبکہ رکوع ایسا ہو کہ پیٹھ بالکل ایسی ہو جائے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرے نہیں۔ جب آپ اس طریقے سے رکوع کریں گے، انگلیاں کھلی ہوں گی، گھٹنے کو ٹائٹ طریقے سے پکڑیں گے تو یہ آپ کی پیروں کی نسوں کا کھچان ہوگا، اور آپ کی یہ نسیں رگیں جام نہیں ہوں گی، آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا، دماغ تک پہنچے گا، اور آپ کو پیروں میں جو رگیں کھچتی ہیں اس کی بیماری آپ کی ختم ہوگی۔ لیکن آپ کو تھوڑا لمبا رکوع کرنا پڑے گا، 3 بار نہیں، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم نہیں،
آپ کو بہت اطمینان سے پڑھنا پڑے گا ایسے رکوع کر کے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کم سے کم یہ 3 بار پڑھیں گے، اتنی دیر میں آپ کے رگوں کا کھچاؤ ٹھیک ہوگا اور بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہیے سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ یہ کوے کی چونچے مارو گے تو فائدہ نہیں ملے گا کچھ۔ یہ بلڈ سرکولیشن، یہ ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد اٹھیے، پھر سجدے میں جائیے، دونوں پیر آپ کے اس طریقے سے مڑے ہوئے ہوں، ایسے مان لیجئے ادھر آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ ادھر ہے، تو یہ ایسے پیر آپ کے مڑے ہوئے ہوں۔ یہاں سے جب رگیں کھچیں گی اور ریڑھ کی ہڈی تک پہنچتے ہوئے دماغ تک، سجدہ رکوع سے تھوڑا لمبا کیجئے۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں، تو 5 مرتبہ کم سے کم پڑھیے سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع کی بنسبت سجدہ تھوڑا لمبا، کیوں؟ کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب آپ سجدہ کریں گے تو بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گا۔ امریکہ کا ڈاکٹر مورس لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور سجدہ لمبا کرتا ہو، ایسے آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ نماز کے ایسے آپ کھڑے ہیں تو بلڈ آپ کے دماغ تک پہنچ تو رہا ہے، لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، وہ اسپیڈ نہیں ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ پوری اسپیڈ کے ساتھ آپ کے دماغ کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن۔ ایسے آدمی کو کبھی برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی، دماغ کی نس نہیں پھٹتی۔ لیکن سجدہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے، وہ سجدہ نہیں جو ابھی رکوع کی طرح بتایا، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کوئی نمازیں تھوڑی ہیں۔ نماز تو یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، تو سجدے میں اتنی دیر میں جاتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے۔ اب سوچئے کتنی دیر کھڑے رہتے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، اب کھڑے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں سجدے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی رکوع سے اٹھتے تھے تو ایسا سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا، کہیں بھول تو نہیں گئے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر میں اٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا، اللہ کے رسول کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں کر گئے۔ یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مقتدی کھانستے ہیں، کہیں امام سو تو نہیں گیا۔ یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو بڈھے کھانستے لگتے ہیں پیچھے، مطلب یہ دکھانے کے لیے سوچتے کہیں امام صاحب سجدے میں سو تو نہیں گئے، ہم پڑے رہے سجدے میں۔ ہماری نمازوں کا حال، اور پھر کہتے ہیں اللہ میری سن نہیں رہا، کہاں سے سنے گا اللہ؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی۔ بہت بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ ارے کم سے کم نماز تو اچھی پڑھیے،
بندہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اب نماز پڑھیے تو کیسے پڑھیے؟ اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایسے دعا پڑھیے، یہ نہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ کوئی دعا ہے؟ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کتاب کی طرح رٹ رہے ہیں، جو آپ نے یاد کر لیا وہی آپ دعا مانگی۔ تو سے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تم میرے ان گناہوں کو اتنا دور کر دے، بینی و بین خطایای، اللہ تو میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان رکھی ہے، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو ہمارے گناہوں کے درمیان کر دے۔ آپ ایسے دعا مانگیے۔ اچھا دعا جب مانگتے ہو تو کیسے کہتے ہو؟ اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے دے، ایسے دعا مانگتے ہو کہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہو نماز کے بعد بھی یا کبھی تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری پھوپھی کو ٹھیک کر دے، یہ دعا مانگتے ہو؟ ایسی تو کہتے ہو نا، اے اللہ تم مجھے ہدایت دے، اے اللہ تم مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اللہ تو میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آپ ایسی تو دعا مانگتے ہو، تو نماز میں آپ ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسا پڑھے نماز میں نیت ماندی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا۔ ایسے دعا مانگی جاتی ہے، اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے پڑھیں، اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو۔ اور رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم نہیں، یہ تو سب سے چھوٹی سی دعا ہے، اور جو جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، لیکن رکوع میں بھی مانگی اللہ سے۔ اور رکوع کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے دعا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، و بحمدک اللہم اغفر لی، تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے۔ ایسے دعا، یہ کوئی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ ایسے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تیری ذات با برکت ہے، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ اللہ تو مجھے بخش دے، یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مانگنے والا انداز ہو، اللہم اغفر لی۔ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ آئے کہتے اے جلدی دے، دے اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے، آپ اس کو دیں گے؟ بھگائیں گے اس کو؟ وہی فقیر، بھائی میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہو چکی ہے، بھائی صاحب کچھ مدد کیجیے، صاحب میرے بچے کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا۔ جب وہ عاجزی کے ساتھ مانگے گا تو آپ کا دل پسیجے گا اور آپ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے۔ جرجی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لیے، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ جرجیز کیا مانگے گا، اللہ کو تو جانتا ہی ہے، وہ تو عالم الغیب ہے ہی، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا مانگو۔ کیوں؟ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو میرا غلام اور مجھے اپنا مالک مان رہا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو فقیر اور مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا داتا مان رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی پستان جوش بھرتی ہے، اور بچہ جب تک کھیلتا رہتا ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، جبکہ ماں کو معلوم ہے 8 گھنٹے ہو گئے بچہ
کھیل رہا ہے، اب بھوکا ہوگا، لیکن ماں پھر بھی دودھ نہیں پلاتی، جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں پستان سے نہیں لگاتی۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو کیا مانگے گا، لیکن اے میرے بندے تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کیا مانگنے جا رہے ہو تم، لیکن پھر بھی کہتا مانگو۔ اور اگر کوئی آدمی مانگنا چھوڑ دے، مانگنا چھوڑ دے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیر قوم، اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ کو بلانا چھوڑ دیا، اللہ سے تم نے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنا چھوڑ دی، تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا، اللہ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا، اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگا جائے۔ مسلمانوں جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسے نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، ایسے نہیں۔ یہی تو دعا ہے، یہی تو اب تم دعا مانگو گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اطمینان سے پڑھیے۔ اب دعا مانگ رہے ہو تم اپنے تعلق سے اللہ سے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑے اطمینان سے مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت۔ رو رو کر مانگو، اللہ رب العالمین سے کو تم پکار رہے ہو، یہ دعا ہی تو ہے، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو، یار اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب لگ رہا اللہ سے مانگ رہے ہو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، فاغفر لی، کھینچ کر پڑھیے، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ایسے دعا مانگیے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے، اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے لیے۔ یہ دعا مانگی اور اس طریقے سے دعا مانگی، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز میں اس دعا کو، آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے، ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال،
اگلی سال جرجیت صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے۔ اور اگر جرجیت صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو، صرف اللہم انی ظلمت نفسی، یہ تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے کھیت میں نظر لے جائیے، اندھیرا ہی اندھیرا، اب تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کے بارے میں سوچئے۔ آپ نہیں ہیں لیکن آپ کے ماں باپ دفن ہیں، آپ کے دادا پردادا دفن ہیں، اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی اسی جگہ پر جانا۔ وہی 2 گج زمین کے ہم مالک ہیں، بس جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد لے لے گی، پھر لڑے گی، جھگڑے گی، لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، وہی اسی کے ہم مالک ہیں۔ مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ جائیں گے۔ سوچئے، جس کے آپ مالک ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں، جس کے ہم مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں۔ تصور کریں آپ، جب قبرستان جایا کریں یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے تو ان قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو اور اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ قبرستان میں جا کر اتنی دعا بھی کر لیا کرو۔ تمہارا اتنا دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر، قبرستان کے مدفون لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں، بڑے محتاج ہیں۔ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے، آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے، آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا تحفہ بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا، وہی اپنی زبان میں دعا کر رہے ہو، اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ارے صاف صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر، اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر، اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو، اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعا مانگا کرو۔ اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، ورحمہ اللہ میرے باپ پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ اے اللہ تو ان سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر، ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے، والثلج والبرد برف سے اور اولوں سے،
वनक़्क़िही मिनल ख़ताया, और मेरे माँ बाप के गुनाहों को ऐ अल्लाह साफ कर दे, वनक़्क़िही मिनल ख़ताया, इनके गुनाहों को मिटा दे, कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अबयज़ मिनद दनस, जैसे कपड़े का मैल व कुचैल साफ हो जाता है साबुन लगाने से या धोबी की भट्टी में डालने से, जैसे कपड़े का मैल व कुचैल साफ हो जाता है, ऐसे ही मेरे माँ बाप के गुनाहों को मिटा दे। ये दुआ मांगा करो अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर। तो इस तरीके से दुआ मांगी जाती है। तो नमाज से नफरत करते हो, नमाज आपकी किताबों में सजदा, साष्टांग, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर आप हमसे नफरत करना चाहते हैं? यह इस्लाम सारी कायनात के लोगों का दीन है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि यह दीन हमें मिला है। और मुसलमानों, साफ तौर पे कह दूं, बुरा मत मानिएगा, आज मौलाना जर्जीस जैसे लोगों को आपके पास आना पड़ता है समझाने के लिए। 20-25 सालें हो गई, आज तक हम आप मौलाना लोग आपको समझा रहे हैं, जबकि आप खुद दूसरों के लिए पैदा हुए थे। हम आपको समझाएंगे। मुसलमानों, आप तो खुद गैर मुस्लिमों के लिए पैदा किए गए हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनो तुम एक बेहतरीन जमात हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमानों तुम एक बेहतरीन जमात हो इसलिए कि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें दूसरों के लिए बनाया गया है, तुम्हें दूसरों के लिए भेजा गया है। हम दूसरों के लिए आए, हम हिंदू भाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मजूसियों के लिए आए हैं। उम्मते मुस्लिमा का एक एक फर्द दूसरों के लिए पैदा हुआ है। जो कौम दूसरों के लिए पैदा हुई थी, आज वही मोहताज हो गई है। आज उसी को समझाना पड़ रहा है, आज उसी के पीछे पड़ना पड़ रहा है, आज उसी को नमाज और रोजे की तरफ बुलाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मेरे भाइयों, आज हमारे रोने के दिन और क्या हो सकते हैं, और अफसोस के दिन और क्या हो सकते हैं। इस्लाम जिसकी खूबियों को देखकर लोग इस्लाम की तरफ दौड़ते थे, आज दूर हो रहे हैं। हमारे हालात देखकर आज दूर हो रहे हैं। हमारी कंडीशन देखकर आज हमसे लोग दूर भाग रहे हैं। कल तक जब बजती हुई बैंड और बाजे के साथ बारात आया करती थी और हमारी मस्जिदों में नमाज हुआ करती थी, तो गैर मुस्लिम भाई दूर से अपनी बारात के बाजे गाजे बंद कर दिया करते थे और कहते थे कि मुसलमान लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम बैंड बाजे के साथ बजती हुई बारात ले जाएंगे तो इन मुसलमानों को तकलीफ होगी। कल तक वो बैंड और बाजे बंद कर दिया करते थे और मस्जिद से गुजर जाया करते थे और काफी दूर जाने के बाद वो बैंड बाजे बजाया करते थे। लेकिन आज तुम्हारी मस्जिदों का हाल ये हो चुका है कि तुम्हारी नमाजें हो रही होती हैं और मस्जिद के बाहर हु हल्लड़ होता है, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि आजान के वक्त तुम्हारे मोबाइल बंद नहीं होते हैं। आजान के वक्त तुम्हारी और हमारी बीवियां और बेटियां अपने घरों में टीवी चलाती हुई आज ड्रामे और नाटक देख रही हैं। जब हमने अल्लाह की आवाज की कोई कदर नहीं की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भी आज गैर मुस्लिमों की नजर में गिरा दिया है, उनके दिलों से हमारा रोब और दबदबा निकाल दिया है और आज हम इस नौयत पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा रोब और दबदबा उनके अंदर से निकाल दिया है। क्यों नहीं निकालेगा? दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरीके से रच गई और बस गई। इतने बुरे हालात, इतनी बुरी कंडीशन, लेकिन हमें आज भी अपनी पड़ी हुई है। आपको मालूम है कि आप किस दरवाजे पर बैठे हैं? हमें और आपको इसकी का इल्म नहीं है। इस वक्त हम कहां खड़े हैं आपको पता नहीं है। क्या प्लानिंग और क्या मंसूबे हो रहे हैं आप इससे वाकिफ नहीं हैं। मेरे भाइयों, बहुत कुछ है दिल के अंदर कि उगल दूं और बोल दूं, लेकिन आप लोग जब चैनल वालों को बंद नहीं करा सके, इसलिए मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि इन लोगों ने जितना मिसयूज किया है मौलवियों की तकरीरों का, देख लीजिए। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब के बारे में अब इंडिया टीवी चलाना शुरू कर दिया, जो कल तक मेरे बारे में चलाता था।
صرف انہی لوگوں کی بدماشی کی وجہ سے. لیکن ہر جلسے میں بار بار منع کیا گیا لیکن پھر بھی آپ نہیں روک رہے ہیں. اس لیے مولوی بھی اب اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتا ہے، کیونکہ وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی باپ کی اولاد ہے، نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی الٹے سیدھے کیس درج ہو. آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کیا کیا منصوبے ہو رہے ہیں، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں. جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ گئی اور بس گئی، کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور غور کرو، ہمارے زوال کی اور پستی کا سبب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ دو چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی اور دنیا کی دوسری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی. آج دیکھ لیجئے ہمارے بھائی ہمارے اوپر پل پڑے، کیوں پل پڑے ہیں؟ کیوں آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ علی قصتها. ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں. جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. آج ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان میں دیکھ لو، ایران میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، سیریا میں دیکھ لو، دمشق میں دیکھ لو، لیبیا میں دیکھ لو، لبنان میں دیکھ لو، اردن جزائر میں دیکھ لو، اور سب سے زیادہ فلسطین میں دیکھ لو. کیسے تمہاری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا، عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا، تیسرے دن تیسرا کپڑا، چوتھے دن چوتھا کپڑا کیسے پہننا گوارا کر لیا اپنے جسم کی اوپر. اور کیسے تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ کیسے پہنانا گوارا کر لیا. کیا تمہیں مصر کی اس لڑکی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا تمہیں فلسطین کی اس بیٹی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں جس کی عمر ماتر 17-18 سال، جس کا گھر بلڈوز کر دیا گیا ہے، بموں سے اڑا دیا گیا ہے، جو جنگل میں کسی صحرا میں خیمے میں سو رہی ہے اور اپنے جسم کے اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہے، عبایا پہنے، نقاب پہنے ہوئے. اور کسی میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ ایسی حالت میں بھی تم جب سونے کے لیے جا رہی ہو تو نقاب اوڑھ کر، تو اس اللہ کی بندی نے چیخ کر کہا ہاں ہم بموں کے سایوں میں، پتہ نہیں کب کوئی بم میرے اوپر گر جائے، میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی بم میرے اوپر گرے اور میری روح نکلے اس وقت میں بے پردہ نہ رہوں، اس وقت میرے جسم پر پورا کا پورا پردہ ہو. قیامت کے دن اللہ پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مرتے وقت میں نے اپنا پردہ اور اپنی حیا برباد نہیں کی. کیا تمہیں فلسطین کی ان لڑکیوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا فلسطین کی ان بہنوں کی چیخیں تمہاری ماں اور بہنوں بیٹیوں کے کانوں میں نہیں جا رہی ہیں؟ کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا گوارا کر لیے؟ کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر دن کا نیا سوٹ پہنانا گوارا کر لیا؟ اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت، عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ. نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کر جائیں گے. میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کون بتائے گا فلسطین کی بہنوں کا درد؟ دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب ہمارے فلسطین کے حالات ایسے ہیں
کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی گولیاں چل رہی ہیں، برس رہی ہیں، اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں۔ امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لو تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھوٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات، ایک گھوٹ پانی بھی نہیں، اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ امام حرم ڈھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس فلسطینی نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیسے تم نے 100 200 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹس ایپ پہ ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں فلسطین کے ان نوجوانوں کا درد تمہارے سینوں میں پیدا نہیں ہوا؟ کیسے یہ گوارا کر لیا تم نے؟ ایسے لوگ بھی، اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے تو غریبوں کا درد سمجھو گے، بھوکے رہو گے تو مسکینوں کا درد سمجھو گے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے، مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے۔ کیسے غریب اور مسکین بھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا ان کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ دروازے بھیک نہ مانگیں، ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں، اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھاتے اور پیتے رہیں اور ایک دن بھی باہر نہ نکلیں۔ ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائیوں معاف نہیں کیے جاؤ گے، یہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے فلسطین کے لوگوں کے، ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ اتنی بزدل قوم ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور ان حالات میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا۔ تم عید کے کپڑے ڈھونڈتے ہو، ان کے پاس اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے کفن پہنانا بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو نئے کپڑے چاہیے، وہ دردناک چہرہ نہیں آ رہا سامنے کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اس نے اپنی لنگی اتاری اور گھٹنے تک، یہاں تک کا چڈھا آتا ہے نیکر، وہ یہاں تک پہنے ہوئے تھا، اس نے اپنی لنگی اٹھائی اور کھولی اور اسی لنگی میں اس نے اپنے بیٹے کو لپیٹا اور ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا، آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے۔ کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا نہ کر سکیں؟ میں جانتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بولنا بھی ہمارے حکمرانوں کی نظر میں جرم ہوگا، لیکن رہے جرم، اتنا تب کر ہم تھوڑی رہیں گے، اتنا کمپرومائز تھوڑی کیا جائے گا۔ تمہارے بنگال میں 2 آدمی مرتے ہیں تو اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور ہزاروں لوگوں کی جو لنچنگ کر دی گئی، پیڑ پہ باندھ کر مارا گیا، خنجر بھونکے گئے، ڈنڈے برسائے گئے، ہاتھ پیر باندھ کر ان کو لنچ کر کے مار دیا گیا، اس کے بارے میں ایک آواز نہیں۔ اور یہ دھرم کا ٹھیکیدار؟ میرے بھائیوں، ان کو دھرم کے ٹھیکیدار کہو گے؟ ان کو دھرم کے پجاری کہو گے؟ یہ لاشوں کے سوداگر،
انہوں نے دھرم کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، دھرم کا چولا پہنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اندر سے یہ گنڈے ہیں، گنڈے۔ ورنہ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ اور دھرم تو یہ سکھاتا ہے سیکھو، من قتل نفسا فکأنما نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پارسی ہو، مجوسی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر اس کی غلطی کے اور بغیر کسی خطا کے، ایسے ہی اس نے مار دیا اس بیچارے کو، تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کے انسان کا قاتل ہے۔ ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کہا ہے۔ یہ احترام انسانیت ہے اسلام کے اندر، یہ اسلام سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی کو بغیر غلطی کے نہیں مار سکتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، 12:30 سے 2 بج گیا ہے، 1.5 گھنٹے کی تقریر کافی۔ اسلام کا پیغام لے کر یہاں سے اٹھیے اور میسیج دیجئے اور غیروں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اسلام تمہارا بھی دین ہے، یہ اسلام کرشن جی اور رام چندر جی کا بھی دین ہے، یہ اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا پیغام اور دین ایک ہی تھا، لہٰذا یہی دین سب کا دین ہے۔ لہٰذا یہ جب تک میسیج ہم نہیں دیں گے تب تک ہم اسی طرح پڑتے رہیں گے اور مار کھاتے رہیں گے، اور اسی طریقے پر سے ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور گناہوں کو بخش دے، اور ہمیں اسلام پر مکمل طور پر چلنے والا بنا دے۔ آئے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ مسجد کا تعاون کر